बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हमारे मुल्क में जब भी कभी कोई किसी चीज़ पे इंसाफ का मसला हो या कुछ और कोई ख़राबी देखी जाए तो हमारे लोगों को आदत है कि वो मिसालें देते हैं हमें मगरबी दुनिया की। मैं तो हमेशा मगरबी दुनिया को एक ही रंग से देखता हूँ और वो मेरी नुक्ता निगाह से ये है कि मगरबी दुनिया में मुफाद परस्ती और मुनाफ़कत पूरी तरह छाई हुई है। आज हम बात करते हैं बरतानिया के बारे में। अब देखिए कि बरतानिया सारी दुनिया की लूटी हुई दौलत वहाँ पहुँचती है। FATF में बैठ के बरतानिया बात करता है मनी लॉन्ड्रिंग की, और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद पैसा दहशतगर्दों के पास चला जाए या बरतानिया में चला जाए। जिसका पैसा गया उसके लिए तो एक ही बात है। पाकिस्तान के तमाम वो हजरात जो इस मुल्क को लूटते रहे हैं वो आज वहाँ पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अमन से बैठे हैं, और बरतानिया को इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनका पैसा चोरी का है या क्या है। उनको पता सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं कभी चाहेंगे कि ये पैसा पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जिसका भी है वहाँ वापस चला जाए। उनके लोगों के मज़े हैं, मौज है, क्योंकि जब यहाँ से चोरी के पैसा ले जाके महंगी बिल्डिंगें ख़रीदी जाती हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं, वहाँ के लोग कमाते हैं, उनके यहाँ खुशहाली आती है, वो क्यों इस चीज़ को तर्क करें। लेकिन इससे बढ़ के एक चीज़ जो और परेशान को ना वो ये है कि आज बरतानिया में बेशुमार मुसलमान वहाँ पे आबाद हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कुछ भारत से मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान बहुत हैं वहाँ पे, और इसी तरह वहाँ पे और भी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के लोग मौजूद हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक से अमूमन पैसा ज़्यादा हाथ आया तो जाके बरतानिया में लगा के तो वहाँ रहते हैं। बाज़ लोग वहाँ पे काम काज की गर्ज से साल से वहाँ पे माइग्रेट करके चले गए, बाज़ की सेकंड थर्ड जनरेशन वहाँ पे है, और जो सेकंड थर्ड जनरेशन के लोग हैं वो वहाँ पे अभी शहरी होने की हैसियत से वो वहाँ की सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। अब सियासत में मुनाफ़कत और इस्लाम दुश्मनी का जो रंग सामने आया है वो ज़रा आप देखिए। बरतानिया की एक मेंबर पार्लियामेंट नुसरत गनी जो कि मुसलमान हैं, वो बोरिस जॉनसन की वज़ारत उज़्मा के आने के बाद वो भी वहाँ पे वज़ीर मुकर्रर हुई, और उनको वज़ारत से 2020 में रिशफल हुआ और उसमें हटा दिया। कुछ ही अरसे बाद उनको हटा दिया गया। उस वक्त तो कोई रीज़न ख़ास ना बताया गया, लेकिन आज वो ये कह रही हैं जो कि हक़ाइक़ पे मबनी है कि उनको वज़ारत से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो एक मुसलमान थी, और उनको पार्लियामेंट्री विप ने, जो कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करते हैं, उन्होंने उनको बताया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जब उनका केस डिस्कस हुआ तो उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग थे या मुख्तलिफ जो मेंबर पार्लियामेंट थे कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने उनके मुसलमान होने पे एतराज़ किया और कहा कि ये इनका मुसलमान होना हमारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है, हम इससे कुछ बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं हैं। और फिर पार्टी के ऊपर इस्लाम फोबिया की तहमत लगी। जब इल्ज़ामात आयद हुए तो नुसरत गनी ने अपनी पार्टी का दिफा नहीं किया। इस बुनियाद पे उनको वज़ारत से फ़ारिग कर दिया गया। अब जिस पार्टी में इस्लाम फोबिया मौजूद हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी नफ़रत पहले से ही मौजूद हो, तो मुसलमान ख़ातून उसका क्या दिफा करेगी, जबकि बाकी तमाम मुसलमान पॉपुलेशन जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही है उनको नज़र आ रहा है कि ये पार्टी मुसलमान दुश्मनी पे उतरी हुई है और मुसलमानों को अच्छा सलूक नहीं दिया जा रहा, उनके साथ वो सलूक रवा नहीं रखा जा रहा जो कि आप दूसरी कौमियतों के साथ कर रहे हैं। और फिर ये खातून उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए मुसलमानों को अगर उनको दिफा करे उनके ख़िलाफ़ अपनी पार्टी का, तो वो तो कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नुसरत गनी ने अखबार को बताया कि उनको जब इस बात का पता चला, शक तो उनको पहले भी था थोड़ा सा, लेकिन जब उनको पता चला कि वाकई उनको मुसलमान होने की वजह से हटाया गया है तो उनको बहुत दुख हुआ। वो कहती हैं कि मैं इसको छुपा नहीं सकती, मैं बिल्कुल वाज़ेह कह रही हूँ कि पार्टी के ऊपर से मेरा एतमाद उठ चुका है, लेकिन मैं इस पूरे माहौल में अकेली और बेबस हूँ। क्यों कि जब पार्टी के सामने शिकायत की गई
پارٹی لیڈر کو شکایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح ہٹایا گیا ہے اور یہ وجہ ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میری بات تو نہیں سنی گئی، مجھے صرف ایک یک طرفہ لیکچر سنایا گیا کہ نہیں آپ نے پارٹی کا ٹھیک دفاع نہیں کیا۔ بورس جانسن صاحب جب باہر ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو کوئی غور ہی نہیں کیا اس بات کا، پارٹی میں بحث ہوئی اس وجہ سے ٹایا، اسلام فوبیا کا تو کوئی قصہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ نصرت غنی کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے میری بڑی توہین ہوئی ہے، میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں نہ چھپا سکتی ہوں نہ چھوڑ سکتی ہوں اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان رہوں گی اور اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے وہ چکائی جائے گی، چکاؤں گی۔ وہ ان کی بڑی سیدھی سی ایک آپ کہہ لیجیے کہ ان کا سٹانس ہے۔ لیکن بات دکھ کی یہ ہے کہ انصاف ان کو نہ ملا، نہ آئندہ ملنے کی کوئی توقع ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کو یہ چیز قابل قبول ہے کہ ان کی صفوں میں اسلام فوبیا والے لوگ موجود رہیں۔ بظاہر جب بات باہر ہوتی ہے تو یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسلام فوبیا ہمارے پاس ہم تو نہیں کرتے، ہمارا تو ایسے نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دنوں بے شمار جو ان کے ممبر پارلیمنٹ ہیں کنزرویٹو پارٹی کے، انہوں نے اپنی پارٹی ہیڈ کوارٹر کو میسیجز بھیجے جو کہ وہاں پہ رجسٹرڈ میسیجز ہیں، موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب مساجد پہ پابندی لگائیں، یہ مساجد ہمارے لیے پرابلم پیش بن رہی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے کیونکہ یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو دین ان کا تبدیل کر رہے ہیں، ان کو عیسائی سے مسلمان بنا رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ پھیل جائیں گے۔ ان کے اندر یہ برداشت نہیں ہے کہ اگر اللہ کا دین کہیں پھیل ہی رہا ہے تو انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے تحت فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہے تو اپنی سوچ کے تحت، اور اگر کل اس کو اللہ تعالیٰ روشنی دکھاتا ہے اور وہ اپنا دین بدلتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے فولڈ میں لے کے آتا ہے، تو یہ بھی اس کی اپنی سوچ ہے، اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر۔ انسانوں کو کوئی اس میں حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کے راستے میں یوں رکاوٹ بنے۔ 2021 میں پارٹی کی ایک رپورٹ جو 2021 مئی میں مرتب ہوئی، اس میں یہ شکایات تھیں ڈسکریمنیشن کی کہ مسلمانوں کو شکایات ہیں، کنزرویٹو پارٹی جو ہے یہ ڈسکریمنیشن کر رہی ہے، اور اس پہ کالم بھی لکھے گئے اخباروں میں۔ لیکن بعد میں جانسن نے، یعنی اس میں کالم صرف اس پہ نہیں لکھے گئے بلکہ جانسن کا ایک ریمارک خاص طور پہ جو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ یہ مسلمان عورتیں یہ برقع پہن لیتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ لیٹر باکسز پھر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے۔ بعد میں پھر جب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی تو اس کو معافی مانگنی پڑی بادل نخواستہ، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی جو انہوں نے بہت ساری سلرز بولی ہوئی تھیں اس کا بھی اس نے معافی مانگی۔ گارڈین اخبار میں ایک مکمل رپورٹ چھپی جس میں انہوں نے کہا کہ جو ان کے سٹنگ ممبر پارلیمنٹ ہیں ان میں سے 15 آج جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں سے 15 اور 10 ان کے پہلے جو کونسلرز تھے انہوں نے میسیجز بھیجے تھے پارلیمنٹ اپنی پارٹی ہیڈ کوارٹر کو، جس میں انہوں نے مسلمانوں پہ بین لگانے کے لیے مطالبہ کیا۔ جس پارٹی میں 25 لوگ اس طرح کے موجود ہیں، اگر واقعی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام فوبیا نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پارٹی میں سے وہ لوگ نکالنے چاہیے جو اس طرح کے میسیجز دیتے ہیں، جو یہ ایک امپریشن کریٹ کر رہے ہیں۔ سید وارسی جو کہ انہی کی کنزرویٹو پارٹی کی ہاؤس آف لارڈز کی ممبر ہیں، وہ شی واز شاکڈ۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ پارٹی میں یہ مسئلہ ہے۔ اب آج کنزرویٹو پارٹی کے اگر زیادہ تر لوگ اسی طرح کے خیالات کے حامل ہیں تو یہی تو پارٹی آج حکومت میں ہے، اور بورس جانسن کو اس چیز کے اوپر کوئی ملال نہیں، وہ تو بلکہ اس مسلمان دشمنی اور نفرت کے اظہار پہلے بھی کر چکا ہے اور اس کے اندر موجود ہے۔ پارٹی کوشش کرتی رہی کہ ان چیزوں کو تھوڑا دبایا جائے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج دن تک برطانوی حکومت نے یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف بتائی نہیں کہ اسلام فوبیا کیا ہے۔ چنانچہ اس کی
آڑ میں یہ چھپ چھپا جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اسلام فوبیا یہ نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ اسلام سے نفرت یا مسلمان سے نفرت، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ڈیفائن کرنے کے لیے بڑی مشکل ہے؟ آپ اگر یہودیوں کے بارے میں یہ سارا کچھ ڈیفائن کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمام پارلیمنٹری گروپس جو مسلمانوں کے ہیں وہ اس وقت متحد ہیں اس معاملے پہ کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن برطانیہ میں اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک کسی ایسی ڈیفینیشن پہ متفق نہیں جو اسلام فوبیا کا احاطہ کر سکے یا بتا سکے۔ نتیجہ یہ کہ آج یہ مسئلہ جوں کا تو لٹکا ہوا ہے۔ لیبر پارٹی وہ بھی آج بات تو کر رہی ہے کنزرویٹو پارٹی کے خلاف، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جو بھی ڈیفینیشن مسلمان بنا رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کریں، لیکن اگر ہم لیبر پارٹی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اسلام فوبیا میں وہ بھی کم نہیں۔ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں برطانیہ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، خاص طور پہ کنزرویٹو پارٹی، اس کے اوپر تو اسلام فوبیا چھایا ہوا ہے۔ کیا یہی وہ منصفانہ نظام، کیا یہی وہ سوسائٹی ہے جس کی مثالیں لوگ پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے دیتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ کلی سڑی سوسائٹی ہے، غلاظت سے بھری سوسائٹی ہے، منافقت سے بھری سوسائٹی ہے، جس میں اتنی برداشت نہیں کہ وہ اپنے ہی ملک کے شہری جن کا مذہب دوسرا ہے ان کو برداشت کر سکیں۔ وہ ہم سے کس لحاظ سے بہتر ہیں؟ میں ان کو اپنے سے کہیں بدتر سمجھتا ہوں۔ ہمارے ملک میں پھر بھی کچھ رواداری ہے، یہاں تو اس رواداری کو ایک اور غلاف چڑھا کے پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ قوموں کا وقار، قوموں کی بقا، قوموں کی عزت اور قوموں میں آپس میں ہم آہنگی صرف ان چیزوں کی وجہ سے رہتی ہے جب آپ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کے مذہب کو، اس کے عقائد کو آپ برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اختلافات تو جنم لیں گے اور قومی اتحاد اس سے لازماً مجروح ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔